ناظرین، قراقرم ہائی وے شاہراہ ہے یا محتم؟ اس سڑک پبلک سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جن کو دور کر کے لوگوں کی زندگی محفوظ بنائی جا سکتی ہے؟ اس موضوع پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا پوسٹ سبسکرائب کیجیے، لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے اور کمنٹس میں ہمارے لیے ہماری ضرور۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم 28,000 مربع میں مشتمل گلگت بلتستان کو بقیہ پاکستان اور دنیا سے جوڑنے والی واحد شاہراہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ چائنا اور چائنا کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی کا واحد راستہ ہے، لیکن اس سڑک کی خستہ حالی دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ گزشتہ روز اس راستے پر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا۔ گلگت سے راولپنڈی جاتی ہوئی شبرم کی ایک گاڑی خالف سمت سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 درجن کے قیمتی جانوں شہید ہو گئی اور کئی ایک زخمی ہو گئے۔ اس طرح کے سانحات کا تسلسل اس روڈ پہ معمول کی بات تھی۔ گلگت بلتستان پاکستان کا ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور بڑی تعداد میں ٹورسٹ اس علاقے میں آتے ہیں۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہاں پر فلائٹس کم ہوتی ہیں، الٹیمیٹلی لوگوں کو زمینی راستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں ویدر کا ایشو بھی ہے۔ یہ ماں سوائے گرمیوں کے چند ماہ میں پبلک کو صرف کسی ایک راستے پر قراقرم ہائی وے میں انحصار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ راستہ جہاں ایک طرف خستہ حالی کا شکار ہے، وہاں دوسری طرف ٹوٹ پھوٹ اور اس پر سائڈ پہ جو سیکورٹی بریکس لگنے چاہیے، جہاں خدا نخواستہ گاڑیوں کے بریک فیل ہونے یا اس صورت میں ان کو ایک شیلٹر دے کے سپورٹ دے کے گہری کھائیوں میں گرنے سے بچایا جا سکے، ان کا بہت زبردست فقدان ہے، بہت زیادہ فقدان ہے۔ اور اس کی ضرورت ہے کہ جو موڑ ہیں، جو کھائیاں ہیں، وہاں پر اس طرح کے بریکس اور سپورٹس زیادہ سے زیادہ تعمیر کیے جائیں، اور یہ کام نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے کہ وہ اس پہ فوکس کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے لائٹس کی انسٹالیشن نہ ہونے کے برابر ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور سڑک کی دیکھ بھال مستقل بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس روٹ پہ چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کی مینٹیننس ہمیشہ سے ہی شکایت کا باعث رہی ہے۔ یہاں پر جو گاڑیاں چلتی ہیں، خاص طور پر مختلف ٹرانسپورٹ کمپنی کی، ان کی مینٹیننس کی چیکنگ کا کوئی نظام موثر نظام نہ تو صوبائی حکومت کے پاس ہے اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی اسٹرکچر ہے، جبکہ اتنی حساس اور اتنی پیچیدہ سڑک پہ چلنے والی گاڑیوں کی مینٹیننس کو بڑے سخت طریقے سے موثر طریقے سے مانیٹر کیا جانا ازحد ضروری ہے۔ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی گاڑیوں کے حوالے سے اس طرح کی شکایت ملتی رہی ہے۔ ماضی میں جو سانحات میں جو حادثات ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جو تاثر ہوا ہے، یہ سب کچھ گاڑیوں کی پراپر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے پیش آئے حادثات۔ تیز رفتاری دوسرا ایلیمنٹ ہے اس راستے پر۔ ظاہر ہے جس نیچر کا لینڈسکیپ ہے قراقرم ہائی وے کا، اس پہ ٹرانسپورٹ کو مناسب انداز میں مانیٹر کرنا، اس کی رفتار کی لمٹ کے اندر رکھنا ازحد ضروری ہے۔ اس کی مانیٹرنگ کا کوئی نظام سڑک پر موجود ہے۔ تیسری چیز ہے وہ ڈرائیوروں کی اہلیت۔ نئے نئے اسٹیئرنگ ڈرائیورس جو ہیں گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، بعض اوقات گاڑیوں میں مینٹیننس کے اتنے پیچیدہ پرابلم پیدا ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں دور دور تک کوئی میکینک یا ورک شاپ اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے یہ ڈرائیورس لا علمی میں گاڑیوں کو چلاتے ہیں، جن میں چلنا یقیناً انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اس طرح کا نہیں جانی چاہیے کہ اناڑی ڈرائیورس جو ہیں وہ اس سڑک پر گاڑیاں نہ آئیں۔ ایک اور ایلیمنٹ جس کو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ کرائے کے لالچ میں بہت سے یہ جو ڈرائیورس ہیں، خاص طور پہ رینٹ اے کار والے، وہ صبح ایک اسٹیشن سے چلتے ہیں، اپنے 15-16 گھنٹے کا طویل سفر ہے، گلگت اور اسکرپیو سے پنڈی تک کا،
ایک طرف سے چلتے ہیں اور دوسری جگہ پہنچنے کے بعد ہمارا انہیں 7-8 گھنٹے ریسٹ کی اصل ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ ریسٹ کیے بغیر جہاں انہیں پیسنجر مل جاتے ہیں واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ راستے میں چلتے آ جاتی ہیں اور اکثر یہ گاڑیاں حادثات کا شکار ہوتی ہیں۔ اس طرح کا ایک مشاہدہ میرا اپنا بھی ہوا۔ میں جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا اسلام آباد سے، اس کے ڈرائیور کی آنکھیں جگہ جگہ بند ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے تو اس کو ایک جگہ پہ گاڑی روکتے ہیں جی آپ آرام کریں، 1-2 گھنٹے سنایا، لیکن پھر آگے جا کے یہ شکایت کی تو الٹیمیٹلی اسے اپنی سیٹ پہ بٹھا کے مجھے اپنی گاڑی ڈرائیو کرنی پڑی۔ یہ اس طرح کے واقعات میرے ذاتی مشاہدات میں ہیں کہ ڈرائیور اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ جو رینٹ کار کمپنیاں ہیں انہیں بھی اس بات کو پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے نہ ہوئے اپنے ڈرائیوروں کو معقول وقت دیں جس میں وہ آرام کر کے اپنی نیند پوری کر سکیں، تاکہ جب وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھیں، فریش ہو کے بیٹھیں اور بہتر طریقے سے گاڑی ڈرائیو کر سکیں۔ ناظرین، ایک اور چیز، یہ سڑکیں بہت تنگ ہیں، ٹوٹنے کا شکار ہیں، جگہ جگہ یہاں سے سڑکیں کٹ چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی مینٹیننس پہ نیشنل ہائی وے جو ہے پراپر کنسنٹریشن کر کے اور جہاں جہاں ساؤ ہوا ہے وہاں پر ان سڑکوں کی سیفٹی والس تعمیر کی جائیں اور ان کی وسعت میں اضافہ کیا جائے، تاکہ بجلی کی وجہ سے موٹر جو ہوتے ہیں ان کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کی میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قراقرم ہائی وے سفر کرنے والے پیسنجر ہیں، جیسے کہ یہاں میں نے عرض کیا کہ دلی بلوچستان ہمارا ٹورسٹ ہب ہے، موسم گرما میں خاص طور پہ بڑی تعداد میں لاکھوں کے حساب سے سیاح آتے ہیں، اس لیے ان گاڑیوں میں ان ٹرانزٹ کے دوران جو ٹھہرایا جاتا ہے انتہائی گاڑیوں جو ان کی جو اسٹے پوائنٹس ہیں وہاں پر نہ صرف کھانا معیار کا ملتا ہے، نہ واش رومس معیار کے ہوتے ہیں، نہ صفائی اس لیول کی ہوتی ہے۔ اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس سلسلے میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ نہ بنائے اور اس کو امپلیمنٹیشن نہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان گورنمنٹ جو ہے نا اس چیز کو انشور نہ کرے کہ گاڑی مینٹیننس اپ ٹو دا ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ لیول ہے، تب تک یہ حادثات ہوتے رہیں گے۔ تاکہ ہم توقع رکھتے ہیں ان حادثات کو کم کرنے اور انسانی جانوں کے اس زیاں کو روکنے کے لیے سنجیدگی سے حکومتی سطح پہ اقدامات کیے جانے چاہیے اور کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام